اب فلسفے کی ایک شاخ ایسی ہے جو حقیقت میں اسلام سے ٹکراتی ہے اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے صرف دریافت کیا نا، تھا تو ان کا نہیں نا. کشش تو اللہ پاک نے رکھی کائنات میں، دریافت انہوں نے کر لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جی السلام علیکم مولانا صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ منطق اور فلسفے جی دین کے اندر کیا کردار ہے؟ دین سمجھنے کی آواز. ہاں، کئی لوگ منطق فلسفہ پیچھے بیچارے ڈانگ لے کے پڑ جاتے ہیں کہ منطق فلسفہ پتہ نہیں کوئی اچھوت سی چیز ہے، کوئی نجس سی چیز ہے، یا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. پہلے دیکھیں آپ اس کو سمجھے کہ منطق ایک علم ہے، فلسفہ بلکہ اس کی بھی پوری وضاحت ہونی چاہیے اس پر، بلکہ علیحدہ سے بھی لاگو بننا چاہیے کہ فلسفہ اصل میں علم کو فلسفہ کہتے ہیں. علم کی محبت فلسفے کا اگر آپ ترجمہ کریں نا کہ فلسفے کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ علم کی محبت. تو علم کسی چیز بھی جاننے کا نام فلسفہ ہے. پھر اس کے بعد شعبے بن جاتے ہیں کہ ریاضی بھی فلسفہ ہے، ٹھیک، میتھمیٹکس جسے کہتے ہیں ریاضی، فزکس بھی فلسفہ ہے. عمرانیات جو ہم پڑھاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر انسان کو رہنا کیسے چاہیے، یہ بھی فلسفہ ہے. یہ فلسفے کی شاخیں ہیں. لہذا ایک آدمی کہتے ہیں میں فلسفے کو نہیں مانتا، گویا کہ یوں کہتا ہے میں علم کو نہیں مانتا. لا علمی بڑی ایک عجیب چیز ہے کہ فلسفے کو اب ہم نے ساتھ اس طرح کر دیا کہ جوڑ دیا ہے یونان کے ساتھ کہ وہ جی ارسطو وغیرہ کرتے تھے، یہ تھا وہ تھا، اس لیے فلسفے کو ہم پسند نہیں کرتے. ایسی بات ہی نہیں ہے. دیکھو میں آپ سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں، 2 + 2 4 ہوتے ہیں. ریاضی دانوں نے کہا نا، ہمیں بتلایا، فارمولے ڈیفائن کی، پھر ہم نے خود سمجھے. وہ کہتے 4 کا مربع 4 چوکے 16، یہ بنے گا نا 4 کا مربع، 16 کی جذر 4 ہے. یہ علم ریاضی ہے. اب اس علم ریاضی پر کسی کا ٹھپا ہے کہ یہ علم ریاضی مسلمانوں کا ہے، یہ علم ریاضی انگریزوں کا ہے، یہ یورپ والوں کا ہے، یہ چینیوں کا ہے، یا علم ہے؟ یہ ایک علم ہے نا. اسی طرح فلسفہ اور منطق کیا ہے؟ منطق، بلکہ میرے تو کسی سے بحث ہوتی ہے کہ منطق ایک علم بنا دیتے ہیں. منطق تو وہ چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر بلٹ ان رکھی ہے، اس کی تخلیق کے ساتھ ہی رکھی ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مثلا میں اپنے بیٹے کی مثال سے، چھوٹا بیٹا میرا توہا ہے، اس کو میں نے باہر لے جانا تھا، اس کو چوٹ لگی ہاتھ پر. میں نے کہا بیٹا آپ باہر نہ جاؤ، آپ کے ہاتھ کو چوٹ لگی، آپ کو درد ہو رہا ہے، آپ گھر بیٹھو. مجھے فوراً کہتا ہے میرا بیٹا ابو جی میرا اب درد ختم ہو گیا ہے. اب دیکھ اس نے منطق چلائی کہ آپ مجھے گھر سے باہر اس لیے نہیں لے جانا چاہ رہے کہ میرے ہاتھ میں چونکہ درد ہو رہا ہے، اس لیے آپ مجھے لے جانا نہیں چاہ رہے. اب اس نے ایک ہی جواب دیا کہ ابو میرے ہاتھ میں درد نہیں ہو رہا. اگلے گویا کے فارمولے اس نے خود ہی جوڑ دیے کہ چونکہ میرے ہاتھ میں درد نہیں ہو رہا لہذا آپ مجھے باہر لے جا سکتے، آپ مجھے باہر لے جائیں. تو منطق تو انسان کی گھٹی میں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. ہم اس سے چڑھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ارسطو نے بنائی ہے. ہاں، ارسطو نے اس کے کچھ اصول اور ضابطے طے کر دیے. مثلا اس نے جو وہ بیٹا تحقیق کرتا رہتا تھا، اس کی تحقیق کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا. اس نے تحقیق کی کیا ہے؟ اس نے تحقیق کی، اس نے کہا چیزیں جو ہے نا وہ صرف اور صرف 3 قسم کی ہیں. کچھ جو بے جان چیزیں ہیں، پتھر، اینٹ وغیرہ، جسے وہ کہتا ہے کہ یہ جسم ہے، جسم مطلق اسے کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس کے بعد نباتات آتے ہیں جس میں نامی اس نے نام رکھا کہ کچھ جسم بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتا ہے حیوانات ہیں کہ کچھ جسم ایسے جو چلتے پھرتے بھی ہیں. تو 3 کیٹیگری اس نے بنا دی کہ جسم مطلق، جسم نامی بڑھنے والا جسم، اور حیوان جس کے اندر حواس بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب بتاؤ اس نے یہ جو چیز ڈیفائن کی، جو دیکھا کائنات کو دیکھ کر چیزیں رکھی نا، تو اس کی گھر کی چیز تو نہیں ہے یہ. جس طرح اب نیوٹن نے اصول بنائے سائنس کے، جی کشش ثقل ڈھونڈا سائنسدانوں نے کہ یہ کشش ہوتی ہے. انہوں نے صرف دریافت کیا نا، تھا تو ان کا نہیں نا. کشش تو اللہ پاک نے رکھی کائنات میں، دریافت انہوں نے کر لیا. بجلی کے اندر الیکٹران پروٹون کی حرکت سے بجلی کا پیدا ہونا اللہ نے رکھا، دریافت انسان نے کیا. تو دریافت کرنے سے کسی کا ہو تو نہیں گیا نا. اسی طرح منطق، جو لوگ منطق سے خام کا چڑھ کرتے، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ اس کو سمجھے یہ ہے تو ایک علم نا. یہ الگ بات ہے کہ اس علم کی کچھ ضابطے ارسطو نے لکھ دیے کہ ہم اسے جسم مطلق کہیں گے، اسے جسم نامی کہیں گے، اسے حیوان کہیں گے. آگے انواع ہیں کہ انسان ہے، گھوڑا ہے، گدھا، یہ انواع ہیں حیوان کی. تو اس میں قواعد کیا ہے؟ یہ تو علم ہے. یہ مجھے بالکل ایسے لوگ لگتے ہیں جو کہ 2 + 2 4 میں نہیں مانتا. کیوں؟ یہ فلاں ریاضی دان نے کہا، وہ مسلمان نہیں تھا. تو یہی عجیب بات ہے. یہ علم ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح منطق ایک علم ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو مذہب کی، جو منطق کو رد کرتے ہیں اور دلیل منطقی دے رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی منطق کو رد کر رہے ہیں دلائل دے کر، اور دلائل دینے کا نام ہی کیا ہے؟ منطق ہے. اس لیے ذہن وسیع رکھنا چاہیے. منطق ہماری انسان کی میراث ہے، اس کو تو مزید ڈیولپ ہونا چاہیے. اس کو ضابطے قانون اس لیے پڑھاتے ہیں، اس سے ذہن تیز ہوتا ہے.
چیزوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. ہم اسے ایک لفظ بولتے ہیں تشہیز اذہان کے لیے منطق ہے، یعنی دماغ کو تیز کرنے کے لیے. اس لیے میں مدارس کے حضرات کے سامنے جب کبھی ہمیں اپنے اساتذہ کے ساتھ گفتگو کا موقع ملتا ہے، وہاں بھی بات چلتی ہے کہ منطق کو نکال دینا چاہیے یا رکھنا چاہیے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ منطق کی بنیادی غرض کیا ہے. منطق کی بنیادی غرض یہ ہے کہ ذہن تیز ہو. اگر آپ اس کو ہٹا کر ریاضی رکھ دیں تو میں اپریشیٹ کروں گا اس کو. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ریاضی منطق اگر ماں ہے تو ریاضی باپ ہے، اتنی طاقت ہے اس میں، اس کا عملی زندگی میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے منطق کو نکال دیا، اب آپ دلائل دینے کی صلاحیت کو کیسے ابھاریں گے، کیسے اس کو مضبوط کریں گے کہ میں نے دلیل دینی ہے، جوڑ توڑ کرنا ہے؟ یہ منطق ہی کروائے گی، صغرا کبرا اس کے اندر ہوتا ہے. تو لہٰذا علم ہونے کی حیثیت سے یہ تو ایک چیز ہے، اس کو پڑھنا پڑھانا چاہیے، انسان کی گھٹی کے اندر ہے. ہاں آپ کتابیں پڑھ کر اس کو اندر نکھار لے آتے ہیں. لہٰذا میں تو منطق کے حق میں ہوں. اب فلسفے کو بھی لے لیں، کر دیں بیان اس کو. جی جی بالکل. فلسفہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہے، علم کو فلسفہ کہتے ہیں. اب اس علم کے نیچے وہ علوم بھی آ گئے جو ما تحت الطبعیات ہیں، جس کے اندر ہماری ساری سائنس آ گئی. اور اس کے نیچے وہ علوم بھی ہیں جو ہمیں معاشرے میں رہنا سکھاتے ہیں، کہ بیٹے نے باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، باپ نے گھر کیسے چلانا ہے، حکومت کن کے پاس ہونی چاہیے، جو کم ذہن والے ان کو کیا کرنا چاہیے، حکمران کیسے ہوں، رعایا کیسے ہوں، پھر ان کے لیے قوانین کیسے. اب اللہ کی شان یہ ہے کہ دین اسلام نے آ کر ہمیں ان سارے قوانین سے آزاد کر دیا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری انسان کی زندگی کو پابند بنا دیا کہ یہ قوانین انسان کے ہوں گے، کلیات طے کر دیے. لہذا فلسفے کی یہ شاخ جو عمرانیات جو ہمیں سکھاتی ہے کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، محلے میں کیسے رہنا ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، ان چیزوں سے ہمیں بری ذمہ کر دیا دین اسلام نے. اب فلسفے کے اندر ایک شاخ اور ہے جو میں نے کہا ما تحت الطبعیات ہے، جس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، پتھر کیا ہے، درخت کیا ہے، وغیرہ ذالکہ. اس چیز سے ہمیں سائنس نے بری ذمہ کر دیا. سائنس یہ علم یوں سمجھو فلسفے کی ایک شاخ ہے سائنس، اور پھر آگے اس کی مزید شاخیں ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، فزکس ہے اور باقی چیزیں ساری، کیمسٹری وغیرہ. اب فلسفے کی ایک شاخ ایسی ہے جو حقیقت میں اسلام سے ٹکراتی ہے اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. فلسفے کی ایک شاخ ہے ما بعد الطبعیات، کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس سے ورا چیزیں کیا ہیں، کائنات وجود میں کیسے آئی، اللہ کی ذات ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیا دلائل ہے، نہیں ہے تو کیا دلائل ہے. اسے کہتے ہیں علم الہی. یہ فلسفے کی یہ جو شاخ علم الہی ہے، یہ در حقیقت دین سے ٹکراتی ہے. اس کے علاوہ کوئی علم دین سے نہیں ٹکراتا، دین اسلام سے. پھر دین اسلام کے اندر ہم اس چیزوں کو پڑھ کر پھر ہم اپنے دلائل دیتے ہیں علم الہی کے اعتبار سے. بات سمجھ میں آئے گی نا کہ فلسفے کی جتنی بھی شاخیں ہیں وہ ساری تقسیم در تقسیم ہو کر چلی گئی. فلسفے کی صرف ایک شاخ جس میں کہتے ہیں حکمت الہیہ بھی کہتے ہیں، اس کو علم الہی بھی کہتے ہیں، اس کے اندر وہ فلسفیوں نے اپنے حساب سے بحث کی کہ باری تعالیٰ کی ذات ہے اور ایسے ہے. اور ہمیں دین اسلام نے اسے بھی جو ہے نا وہ مبرہ کر دیا، بری ذمہ کر دیا کہ ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں. اللہ پاک نے خود اپنی اوصاف بیان فرما دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے وحدہ لا شریک ہے، اس نے پوری کائنات بنائی ہے، اس طرح بنائی ہے. اس پر بھی علیحدہ مستقل پھر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو لہذا فلسفہ اور منطق کوئی گھبرانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو مولوی کی جیب کی چیزیں یہ کہلائے. چلو بھائی، بڑی مہربانی جناب. جزاک اللہ جی، میرے بار شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آباد رکھے. آپ چلے. آمین.